بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وقال اللہ تبارک وتعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ دا میسیج میڈیا چینل میں گزشتہ کئی روز سے 63 یوم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق سلسلہ بیانات کا چلتا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ آج کا بیان ہے۔ آج کا عنوان وقت، مال اور صحت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا تعلیمات ہیں اور آج امت کا حال وقت اور مال اور صحت کے ضائع کرنے میں کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ آج امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا کر زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت سے نقصانات کا سامنا کر رہی ہے۔ آخرت میں جو ہونے والا نقصان ہے وہ تو طے ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی دن بدن مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج مذہب اسلام کا انکار کرنے والے، اسلام سے دشمنی رکھنے والے، قرآن مجید سے دشمنی رکھنے والے، وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں ان تمام اصولوں کو داخل کر رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں اور ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ وہ دنیا والوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک الگ طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ایک فیشن ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، وہ اپنا کلچر بتا رہے ہیں، مگر اندرونی طور پر در پردہ ان کا عمل اور ان کی زندگی کے شب و روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہیں۔ بالکل وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ صحت سے متعلق، مال سے متعلق، وقت سے متعلق ان کے جو بھی ان کے کام ہیں، مال کمانے کا جو اصول ہے، تجارت کے جو اصول ہیں، تجارت کے جو طریقے ہیں، وہی طریقے اپنا رہے ہیں جو طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ مال کو کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق بھی
انہوں نے زندگی کا جو اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے وہ نظام اسلام کی اور نبی کی تعلیمات کی بنیادوں پر ہے. وقت بھی ان کا اسی انداز میں گزرتا ہے جس انداز میں وقت گزارنے کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی، عنایت فرمائی. ہم ان تعلیمات سے دور ہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، محبت کا اظہار کرنے والے تو ہیں، لیکن عمل میں ہم پیچھے ہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عمل نبی کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں. وہ پوسٹرز میں اور ایڈ میں یہ بتائیں گے، اشتہار میں یہ بتائیں گے کہ ٹھہر کر پانی پینا ہے، اور باٹل منہ کو لگا کے غٹ غٹ پئیں گے. تصویریں مختلف جگہوں پر چسپاں کر دی جائے گی کہ فیشن یہ ہے، کلچر یہ ہے، لیکن وہی ٹھہر کے پانی پینے والا، وہی باٹل منہ کو لگا کر غٹ غٹ پینے والا، اس کی زندگی تنہائی میں جا کر دیکھو. وہ اپنے گھر میں یا پھر کہیں اس کے نجی کچھ پروگرام ہیں، یا اس کے خاندان کا یا اس کے چاہنے والوں کا کوئی اگر اجتماع ہو یا سب جمع ہو جائیں، اس موقع پر اس مجمع میں وہ کھل کر بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پانی پینے کے متعلق یہی طریقہ بتاتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیو، پانی کا مزہ لیتے ہوئے پیو، پانی کا احساس کرتے ہوئے اور فیل کرتے ہوئے کہ یہ پانی میری پیاس کو بجھائے گا، اس کو میں پی رہا ہوں، ٹھنڈے اور گرم ہونے کا احساس کرتے ہوئے پیو. یہ ساری تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں. وہ باہر کچھ اور بتاتا ہے اپنا کلچر، لیکن عمل تو وہ سنت کے مطابق کرتا ہے. اس کا پانی پینے کا انداز، کھانا کھانے کا انداز. آج یوٹیوب چینلز پر جو یوگا کے گرو ہوں یا صحت سے متعلق شعور بیداری کے لیے پروگرام کرنے والے جتنے غیر مسلم ہیں، ان کے اگر آپ اظہار خیال جو وہ کرتے ہیں، صحت کے متعلق جو وہ آگاہی دیتے ہیں، جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو بات مکمل ہونے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، اگر حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو اس اسپیچ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو سامنے رکھ کر اس نے پڑھ کر اور تیاری کر کے بس وہی سنا دیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. ایسا ہی معلوم ہوگا. نہانے کے متعلق، نہانے کے جو آداب اور سنتیں ہیں کہ فوری پانی لے کر سر کے اوپر نہ ڈالا جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دل رک جانے کا جو خطرہ ہے کہ اچانک دل رکے گا، باتھ روم میں نہانے کے لیے گئے، اچانک اٹیک آ گیا اور وہیں باتھ روم میں انتقال کر گئے. اور خاص طور پہ جو دل کے مریض، دل کا آپریشن ان کا ہوا ہے یا دل سے متعلق امراض کا وہ شکار رہے ہیں، تو دل کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں، امراض قلب کے ماہر، وہ اپنے مریض سے تاکید کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پانی نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تو نہانا ہے تو فوری پانی کو اپنے جسم پر مت ڈالو، اس سے تمہارے دل کو نقصان ہوگا. پہلے تم اپنے جسم کو پانی سے عادت کرواؤ. پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے، اس کا احساس تمہارا جسم کرے، تمہارا دل کرے، اس کے بعد پھر جب نہانا شروع کرو. آج دل کے امراض کے متعلق جتنے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ یہ تحقیق پیش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتا دیا ہمیں کہ نہانے کے لیے جاؤ تو پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو. تو اس سے تمہیں احساس ہوگا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تمہارا جسم محسوس کرے گا. اور جب نہانا شروع کرو تو فوری پانی مت ڈالو، پہلے کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، اور جسم پر جہاں گندگی لگی ہو تو اس گندگی کو جس جسم پر جس حصے پر لگی ہے پہلے اس کو دھو. سیدھی جانب پانی ڈالو، پھر بائیں جانب ڈالو، پھر سر پر ڈال کر پورے جسم پر بہاؤ اور خوب صاف کرو، اپنے جسم کو گندگی سے پاک کرو. یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ دل کے ماہر ڈاکٹر کا 1 گھنٹے کا آپ اس کا خطاب سنیں، جو وہ اظہار کر رہا ہے، جو باتیں بتا رہا ہے حقیقتیں وہ سنیں، اور ایک طرف غسل کی سنتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائی اس کو دیکھیں. آج امت نے ہر معاملے میں نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. جو نبی کے نہیں ماننے والے وہ اپنا کر ترقی کر رہے ہیں اور صحت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم ماننے والے پیچھے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کی طرف بلائیں تو ان کی بات کو قبول کرو، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، کیونکہ جب وہ بلاتے ہیں تعلیمات کی طرف اور احکامات کی طرف، تمہیں جس بات کا حکم دیتے ہیں اس کو کر گزرو، کیونکہ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، تمہارا فائدہ ہے. سنتوں پر عمل کرنے سے، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ترقی کریں گے. کہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نبی کے متبعین اور نبی کا نام لینے والے، نبی کے غلام، کہیں یہ ترقی نہ کریں. ان ترقی کرنے والوں کو ترقی سے روکنے کے لیے دھوکے میں رکھ کر کے اپنا کلچر پیش کیا جاتا ہے. مغربی تہذیب کو فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر عام کر دیا جاتا ہے، اور سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو غیر مسلم اپنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان فیشن کے نام پر سب کچھ کرنے تیار ہیں، لباس بدلنے تیار، کھانے پینے کا انداز بدلنے تیار ہو چکے ہیں. نہیں، سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا کر اگر ہم زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو ترقی ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمیں مل کے رہے گی. اس یقین کے ساتھ ہم عمل کریں. وقت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ بہت سے انسان، بہت سے لوگ 2 چیزوں کے بارے میں غفلت میں اور دھوکے میں پڑے رہتے ہیں. ایک صحت کے متعلق اور ایک وقت کے متعلق. جب ان کو فارغ وقت ملتا ہے، کوئی مصروفیتیں نہیں ہوتی، اس وقت کو انسان غنیمت نہیں جانتا. جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، انسان مصروف ہو جاتا ہے، اس موقع پر احساس ہوتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، کچھ آخرت بنانے کے کام کرنا چاہتا ہے، کچھ اپنے فائدے کے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے اعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. مسائل گھیر لیتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، ماحول اپنے اطراف ایسا بن جاتا ہے،
حالانکہ جس وقت میں موقع تھا اس وقت غفلت میں تھا، کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا، کیوں؟ غفلت کے اندر تھا۔ جب بیمار پڑتا ہے تو اس بیماری کے دنوں کے اندر، ان بیماری کے دنوں میں اسے احساس ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر پیر ٹوٹ گیا اور بستر پر پڑا ہوا ہے، 3-4 مہینے ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کے لیے کہا گیا، اب وہ پڑا ہوا ہے، ضرورت سے فارغ ہونے جانا ہے تو کسی اور کا محتاج بنا ہے، اسٹینڈ پکڑ کے جا رہا ہے، کسی کے سہارے جا رہا ہے، تو اس وقت میں اس کو علماء کی یاد آتی ہے، دین کی مجلسیں یاد آتی ہیں، مسجد کی یاد آتی ہے، مدرسوں کی یاد آتی ہے، اللہ والوں کے مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کا دیدار کرنا، یہ سب باتیں یاد آتی ہیں۔ جس وقت اچھلتا کودتا تھا، ناچتا تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا، ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن دین کے متعلق، اپنی آخرت بنانے کے متعلق جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب بیمار پڑا ہے بستر پر، اس موقع پر اسے ایک ایک بات یاد آتی ہے، حقیقتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اے کاش میں مسجد کو پابندی سے جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں فلاں عالم کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج میرے اندر احساس پیدا ہوا، آج میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں جا سکتا، مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا، گھر میں پڑھ سکتا ہے لیکن بڑی مشکل کے ساتھ اٹھا نہیں جا رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت یاد آتی ہے اپنی صحت کی زندگی، کہ صحت کے ساتھ جس وقت میں تھا اور فارغ وقت جب مجھے ملا تھا میں نے اس کو غنیمت نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میں انسان دھوکے میں ہوتا ہے جب اس کو صحت ملی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کو بہت سے کام کرنے کے لیے وقت ملا ہوا ہوتا ہے۔ آج نوجوان صحت کے معاملے میں، آج کے بوڑھے بھی صحت کے معاملے میں اور وقت کے معاملے میں آج غفلت میں ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، نوجوانوں کو مختلف قسم کے پیشے اپنانے کا، ہنر حاصل کرنے کا موقع ہے، لیکن جس وقت موقع ہوتا ہے اس وقت اپنے ارمان نکالنے میں ہوتے ہیں نوجوان، اپنا وقت ضائع کرنے میں لگے رہتے ہیں، وقت کو بے جا اور بیکار استعمال کرنے کے لیے پڑے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جہاں جس وقت کو استعمال کرنے سے ان کا آگے کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا تو نہیں، کم سے کم دنیا کا تو کچھ فائدہ، کچھ سرٹیفکیٹ ملے گی یا کچھ ڈگری ملے گی، چلو اس وقت کو ہم صحیح استعمال کریں گے، کہیں کچھ جا کر کچھ سیکھیں گے، کچھ ڈگری لیں گے، کہیں جا کر کچھ ٹریننگ کریں گے، کہیں کیمپ میں جائیں گے، کچھ حاصل کریں گے، نہیں، اس وقت کو اس میں نہیں لگائیں گے، استعمال نہیں کریں گے، وقت کو ضائع کریں گے۔ لیکن جس وقت ان کو ضرورت پڑے گی کہ اگر میں یہ حاصل کیا ہوا ہوتا تو آج میں اس چیز کا حقدار ہوتا، اگر میں نے اس وقت یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہوتی تو آج میں اس نوکری کا حقدار ہوتا، اس وقت احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب وقت چلا جائے تو احساس کا کیا فائدہ؟ اس وقت اگر احساس ہونے کے بعد کچھ آگے بڑھنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب تک باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، اپنے والد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت والد صاحب موجود تھے، والد کا سایہ تھا، وہ پیسے دینے تیار تھے، وہ بھیجنے تیار تھے، وہ مکمل سپورٹ کرنے، حمایت کرنے تیار تھے، لیکن آج کوئی حمایت کرنے آگے نہیں آ رہا ہے۔
سب دور بھاگ رہے ہیں، یتیمی کا داغ لگا ہے، کوئی قریب کرنے تیار نہیں ہے۔ اس وقت روئیں گے، ہاتھ ملیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، وقت کو غنیمت جانو، کچھ نہ کچھ سیکھنے میں وقت تو لگاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ میں یہ حاصل کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، کیا یہ کروں گا تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کروں گا نہیں۔ زندگی کے موڑ پر اگر آپ کے پاس وقت ہے، یہ بھی حاصل کرو۔ یہ اعلان ہوا یا اس بارے میں معلوم ہوا کہ یہ امتحان دینے کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کی سہولت ہے، فری دیا جا رہا ہے یا کم خرچے میں کام نکل رہا ہے، تو یہ بھی حاصل کرو، یہ بھی حاصل کرو، یہ بھی حاصل کرو۔ ایمان والے کو تو یہ سوچ کر حاصل کرنا چاہیے کہ آج اگر کام نہیں پڑا تو اس علم کا یا اس ہنر کا یا میرے اس وقت کو استعمال کرنے کا، اس محنت کا پتہ نہیں آئندہ زمانے میں مجھے کب موقع ملے میں اس کو استعمال کروں، امت کی خدمت کے لیے میں ہر وقت تیار رہوں۔ اگر مجھے یہ نوکری نہیں ملی لیکن یہ کام مجھے ملا ہے اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اس کا علم ہے، میں نے حاصل کیا، اس کی ڈگری میرے پاس ہے، اس کی اہلیت میرے پاس ہے، میں قابل ہوں اس کام کے، تو امت کو اس وقت جو ضرورت ہے اس ضرورت پر میں کام آؤں گا، امت کی خدمت کر سکوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ نوجوان اپنے وقت کو غنیمت جان کر، اس کی اہمیت کو سمجھ کر ایک ایک چیز حاصل کرتے چلے جائیں گے تو ان کے پاس ایک وقت ایسا آئے گا کہ کاملیت پیدا ہو جائے گی۔ اختصاص، کسی فیلڈ میں ماہر ہو جانا، لگ جانا، یہ تو ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، اختصاص کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہر چیز میں اور ہر میدان میں ہم موقع کو غنیمت جان کر حاصل کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، کب زندگی کے موڑ پر کس کے کام آئیں پتہ نہیں، اگر کام پڑا تو ہم کام کرنے تیار ہیں، اس جذبے سے ہم آگے بڑھیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آج مسلمان نوجوان، میں مسلمان نوجوان خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان نوجوان بہت زیادہ مسلمان نوجوان ہی وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ ایک طرف مسلمان سے ہٹ کر کوئی اور بھی مذہب کا ماننے والا، تھوڑی دیر ان کی طرف نظر کریں، کیسے وہ اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کیسے وہ اپنے والد کے کام میں، ان کے بزنس میں کیسے وہ شریک رہتے ہیں۔ جب تک بیٹا باہر نکل کر کوئی چیز خرید کر لانے کے قابل نہیں ہوتا تب تک باپ جا کر لاتا ہے، لیکن جب بچہ کچھ لانے کے قابل ہو جاتا ہے تو باپ صاف یہ کہہ دیتا ہے کہ اب میں دکان پر بیٹھوں گا، اب میں ایک جگہ بیٹھ کر تجارت کروں گا، میں سیل کروں گا۔ یہ لانا لے جانا، نفع نقصان، جو کچھ بھی معاملے ہیں، لوگوں کے پاس سے بقایا آنا، اور پھر مال کی ضرورت پڑی تو مال ڈالنا، اور کہیں لے جا کر فروخت کرنا تو فروخت کرنا، مارکیٹ میں جا کر چیزوں کی قیمت معلوم کرنا، کون سی چیز کہاں کیسے ملے گی، یہ سب ذمہ داری اس بچے کو دے دی جاتی ہے۔ وہ بچہ ابھی مکمل طور پر نوجوان بھی نہیں بنا، اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور پیچھے سے سرپرستی کی جاتی ہے۔ اس کا باپ نظر رکھتا ہے اور یہ باپ کے ماتحت ہو کر کے سارے کام کرتا ہے اور تجربوں کو حاصل کرتا ہے۔ مارکیٹ میں جاتا ہے،
وہ سارے کام جو اس کا باپ کرتا تھا وہ سارے کام یہ کرتا ہے، اور پیسے کا حساب مکمل طور پر اپنے باپ کو ذمہ داری کے ساتھ دیتا ہے، اور اس کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ اس دنیا میں جینا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے تو کچھ محنت کرنا پڑے گا۔ یوں بیٹھے بٹھائے پیسے مل جانا، پیسے آ جانا، اس سے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے انسان غلط عادتوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ احساس ان کے دل میں آتا ہے اور وہ کام میں لگ جاتے ہیں۔ اگر دوستوں سے ملنا ملانا ہے تو اس کا ایک وقت ان کا مقرر ہوتا ہے، اس وقت میں تھوڑی دیر وہ انجوائے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوانوں میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے۔ آج مسلمان ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا، والد ہی سب کچھ کر رہے ہیں، گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں، ان کی شادیوں کی ذمہ داری ہے، وہ ناتواں جسم باپ کا وہ ذمہ داری اٹھانے تیار ہے۔ نوجوان پڑا سوتا رہتا ہے، رات بھر فون میں رہتا ہے، اور رات فون میں ضائع کر کے وقت رات بھر کا فون میں برباد کر کے صبح 11-12 بجے تک سوتا ہے، اور والد صبح اٹھ کر کے جاتے ہیں کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، دھکے کھاتے ہیں، اور یہ نوجوان اپنے ہی بہنوں کے جمع کیے ہوئے پیسے اس پر ہی اپنے فیشن پہ فیشن کرتا ہے، گلیوں میں پھرنے کے لیے، گاڑی میں پٹرول ڈلانے کے لیے اپنے ہی بہنوں کے پیسے، اپنے ہی گھر کی خواتین کے پیسے جمع کیے ہوئے وہ اس کو ضائع کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ بھائی بہن کا سہارا ہوتا ہے، بہن کا آسرا ہوتا ہے، اپنی بہنوں کے ارمانوں کو پورا کرنا بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آج نوجوان بیکار رہنے کی وجہ سے، وقت ضائع کرنے کی وجہ سے نہ اپنے پیروں پر ٹھہرنے تیار، نہ اپنے بہنوں کی ذمہ داری لینے تیار ہے۔ باپ مختلف بیماریوں کا شکار، ماں مختلف بیماریوں کا شکار، اسے اپنے خواہشات اور اپنے شوق پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت پڑا ہے۔ بوڑھا باپ ترس رہا ہے، 2 روٹی کھانے کے لیے ترس رہا ہے، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت اور مزے اڑانے کے لیے یہ رات بھر باہر ہوٹلنگ کرتے پھر رہا ہے۔ نوجوان بھائیوں، وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کے ساتھ ساتھ مال کے متعلق بھی۔ وقت تو برباد کر رہے ہیں نوجوان، اور آج مسلمان وقت کو برباد کر رہا ہے لیکن مال کو بھی برباد کر رہا ہے، بیکار جگہوں پر مال کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اچھے کاموں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں اور بیکار کاموں میں جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی تعلق اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ان جگہوں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، حق ادا کرو رشتہ داروں کا، مسکین کا حق دو، راستہ چلنے والے مسافر کا حق دو، اور اپنے پیسے کو فضول جگہوں پر خرچ مت کرو۔ آج مسلمان اپنے پیسوں کو ضائع کر رہا ہے، جہاں پیسہ خرچ کرنے کا موقع ہے ہی نہیں وہاں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔
رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی بات کہی گئی، لیکن آج رشتہ دار کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا رشتہ داروں کا حق؟ کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پیسہ بیکار خرچ ہو رہا ہے، غلط جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے، بے جا ہم اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے گھر میں رشتہ داروں کا آمد و رفت کا، ان کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا تھا۔ 4 دن سگی خالہ 4 دن رہ کے چلی گئی، پھر پھوپھو آتے تھے، پھوپھو رہ کے چلے جاتے تھے، پھر 4 دن کے بعد پھر فلاں رشتہ دار آتے تھے، ماموں آتے تھے، چاچا آتے تھے، ددیال کے ننیال کے رشتہ دار آ کر 8 دن رہ کے جاتے تھے۔ برکت تھی، پیسوں میں برکت تھی، گھر میں برکت تھی، سب لوگ تندرست رہتے تھے، بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک آدمی کما رہا ہے، بیٹھ کر کھانے والے 20 ہیں، ان 20 میں باہر سے آنے والے 10 ہیں۔ ایک کما رہا ہے، 30 آدمی ایک وقت میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور برکت ہے، تنگی نہیں، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ کھانا بنانے والے بھی صحت مند ہیں۔ باہر سے کھانا منگوانا، کھانا پکانے کے لیے، بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لہذا باہر سے آرڈر کر دیا جائے، منگوایا جائے، ایسا نہیں۔ ان 30 آدمیوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ ایک ہی ماں کافی ہے۔ وہ ایک ماں سارا گھر کا کام یوں سیکنڈوں اور منٹوں میں نمٹا رہی ہے۔ گھر کی صفائی کا بھی خیال، اور کمانے والا ایک، بنانے والی ایک، والد کمانے والے، والدہ بنانے والی، تیار کرنے والی، کھانے والے بہت سے افراد۔ برکت کیوں تھی ان کی زندگی میں؟ گھروں میں برکت کیسے تھی؟ برکت یہی کہ رشتہ داروں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا رہا ہے، محتاج اور مسکینوں کا خیال کیا جا رہا ہے۔ اس تھوڑی سی کمائی میں بھی اللہ رب العزت نے برکت دے رکھی تھی۔ لیکن آج لاکھوں کی آمدنی ہے، کاروبار کرنے والے لاکھوں میں کما رہے ہیں، اور نوکری کرنے والے بھی لاکھوں میں کما رہے ہیں۔ رشتہ دار گھر پہ آئے تو آدھے گھنٹے تک کچھ نہ پانی دیں گے، نہ چائے دیں گے، نہ کھانا پوچھیں گے، کب کھا کے آئے، کیا کھا کے آئے وہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ جب بیٹھ کر وہ بیچارہ بات کر کر کے اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹھنا تھا، کھانا تھا، پینا تھا، کھا کے آئے چھونگے، پی کے آئے چھونگے، صبح نکلے تھے ناشتہ کر کے چائے ہوں گے، دوپہر کا بھی لا لیے ہوں گے، خالی اپنے کو دیکھ کے جانے آئے ہوں گے۔ ایسے باتیں جب کریں گے تو بیچارہ وہ اگر بھوک لگی بھی ہو، کھانا کھانا بھی چاہ رہا ہو، وہ ایسے چپتے ہوئے جملے اور اس طرح کا اظہار مہمان آنے پر جب کیا جائے گا تو وہ کیا اپنی ضرورت سامنے رکھے گا؟ وہ پھر باہر یہ کہتے ہوئے نکلے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، نہیں آنا چاہیے تھا مجھے یہاں، بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ جب مہمان گھر کو آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے آتا ہے۔ جب یہ مہمان ناراض ہو کر گھر سے جا رہا ہے تو رحمتیں اور برکتیں بھی جا رہی ہیں۔ لاکھوں کی آمدنی کے باوجود بھی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ گھر میں 2-3 آدمی ہیں، پکانے بنانے کے لیے 30 آدمیوں کا پکوان نہیں، 2-3 آدمیوں کا پکوان ہے، لیکن وہ 2-3 آدمیوں کو تیار کرنے کے لیے، ان کا کھانا بنانے کے لیے بھی صحت ساتھ نہیں دے رہی، باہر سے منگوایا جا رہا ہے، باہر کے کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مال میں کیوں برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، راستہ چلنے والے مسافر کا حق ادا کرو۔ جب تم یہ حق ادا کرو گے تو تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ جب تم اس حق کو ادا نہیں کرو گے تو تم مال غلط جگہوں پر خرچ کرو گے، جس کے نتیجے میں شیطان کے بھائی بنو گے اور گھر میں برکت نہیں ہوگی، شیطان کی نحوست ہوگی تمہاری زندگی میں بھی اور تمہارے گھر میں بھی۔ مال کو تم بے جا خرچ کرنا، فخر کے لیے خرچ کرنا، نمائش کے لیے خرچ کرنا، نام و نمود کے لیے خرچ کرنا، یہ تم بند کرو، خود بخود حقوق ادا ہوتے جائیں گے۔ ایک نسخہ بتایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے کہ اس سے رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے تمہارا مال محفوظ رہے گا، غلط جگہ پر تمہارا پیسہ نہیں لگے گا اور شیطان کی نحوستیں نہیں آئیں گی، بلکہ رشتہ دار کھائیں گے، دعائیں دیں گے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں تمہارے گھر میں برکت ہوگی اور صحت بھی ملے گی، مال بھی محفوظ ہوگا، صحت بھی ملے گی اور اللہ رب العزت تمہارے کاموں میں برکت دے گا تو وقت کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ آج مسلمان مال کو ضائع اس طور پر بھی کرتا ہے کہ مسجد میں ایک بیمار آدمی کے لیے یا ایک بیمار خاتون کے لیے، بیوی بیمار ہے، شوہر مسجد میں اعلان کروا رہا ہے کہ میری بیوی کینسر کے اندر مبتلا ہے، مرض میں، کوئی اور مہلک مرض کے اندر مبتلا ہے، علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میری مدد کر دیجئے، کچھ انتظام کر دیجئے پیسوں کا۔ ایک مجبور شوہر آ کر اپنی بیمار بیوی کے علاج کے لیے تعاون مانگ رہا ہے، اپنے ہی بھائیوں کے سامنے وہ بھیک مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کر۔ اس بیمار کا چھوڑ دیجئے، ایک اور مسجد میں ایک اور اعلان یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم مدرسے سے آئے ہیں، مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہے، یا یہ اخراجات ہیں، لیکن اس وقت مالیہ کی فراہمی مشکل ہے اور بہت سی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مدرسے کو، ہمارا مدرسہ مستحق ہے، ہماری یہ خدمات ہیں، آپ ہمارے مدرسے کا خیال کیجئے۔ تو یہی سرکاری ملازم اور یہی تجارت کر کے لاکھوں مہینہ کمانے والا یہ تانا مار کے نکلتا ہے کہ کیا پیسہ ہم کما کر تم کو دیں، تم کو پالیں؟ بعض وقت یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ مدرسے والے یہ اعلان کرنے کے لیے آ کر ہر نماز میں آ کر کوئی نہ کوئی اعلان کرتا ہے، جمعہ میں آ کر کوئی نہ کوئی اعلان کرتا ہے، ہم کتنا دیں ان کو، کہاں سے لا کے دیں؟ ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے کما رہے ہیں اور کما کر لا کر ان کا پیٹ بھریں، ہم ان کو دیں پیسے، ہم ہمارا پیسہ یہاں چلا جائے۔ یہی سرکاری ملازم یا یہی لاکھوں روپے کمانے والا جب اس کے ہاتھ میں تنخواہ آتی ہے، مان لو 40-50 ہزار اس کی تنخواہ ہے، 50 ہزار میں 20 ہزار وہ تنخواہ لے کر کے 20 ہزار روپے ادا کرنے وہ کرانم کی دکان کو نہیں جاتا، کرانے کی دکان کو نہیں جاتا، وہ ہاسپٹل کو نہیں جاتا، بقیہ ادا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے شراب خانے کو، وائنس شاپ کو، وہاں جا کے فخر سے پوچھتا ہے کہ اس مہینے کی میری شراب پہ جو خرچ ہوا وہ کتنا ہے بل میرا؟ وہ کہتا ہے 22 ہزار روپے، 18 ہزار روپے، وہ گن کے دے دیتا ہے۔ یہاں مسجد میں مدرسے کا اعلان ہوتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، کینسر کے اندر مبتلا، مرض کے اندر مبتلا ایک بیمار مسلمان بہن کے لیے اعلان ہوتا ہے، وہاں 10 روپے دیتا ہے اور مختلف قسم کے جملے کس کر
ताने देकर जाता है कि पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हमारी मेहनत हम कर रहे हैं और मेहनत का पैसा इन लोगों पर जा रहा है। लेकिन ये गौर नहीं करता कि जो मेहनत करके उसने कमाया था 50,000, उसमें 20,000 रुपये वो शराब पीने में लगा रहा है और शराब का बिल अदा करने पर लगा रहा है। उस वक्त में उसे एहसास नहीं होता कि मेरे पैसे बेजा खर्च हो रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं और बेकार जगहों पे खर्च कर रहा हूं। वहां उसे बेकार नजर नहीं आता, गलत जगह उसे नजर नहीं आती कि मेरा पैसा गलत जगह पे खर्च हो रहा है। शादी में अपने गाड़ी के सामने, अपने बेटे की शादी में उसकी गाड़ी के सामने, वलीमे और अक़्द में वो जा रहा है फंक्शन हॉल को, सामने मरफा लेकर उसके दोस्त नाच रहे हैं और उसके चाहने वाले, मेरे बच्चे के चाहने वाले उसके दोस्त आए हुए हैं। उनके लिए बीर के बोतल का इंतजाम करना, शराब की बोतल का इंतजाम करना। एक कार्टन कितने में आया? इतने हजारों में आया। अच्छा, इतने हजारों में यहां खर्च हो रहा है आपका पैसा, यह गलत जगह नहीं है। यहां आपको एहसास नहीं सता रहा है कि मेरा पैसा मैं मेहनत कर रहा हूं और यहां लगा रहा हूं। शादी के मौके पर कितना फजूल पैसा खर्च होता है, वहां याद नहीं आता। मस्जिद की बात आई, मदरसे की बात आई, बीमार बहन के लिए, बीमार भाई के लिए इलाज की बात आई, तो वहां पर फजूल खर्ची याद आती है। बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना है तो वहां याद आता है कि खून बहाने के लिए पैसा खर्च क्यों किया जाए, हम यहां खर्च करने के बजाय गरीबों को देंगे। जब जहां जैसे मौका होता है, आज मुसलमान वैसी बात करके अपने आप को अच्छी जगहों पर, जायज जगहों पर, सवाब की जगहों पर, अल्लाह और उसके रसूल के रजा के कामों में और खुशनुदी के कामों में खर्च करने से अपने आप को बचा रहा है। और शैतान जहां खुश होता है वहां फखरिया तौर पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। इससे ना अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी इस तरह फजूल खर्ची करने से, और रिश्तेदारों की दुआएं भी नहीं होंगी। वो उल्टा दिल में तुम्हारे इस तरह माल और दौलत बेजा खर्च करने पर वो अंदर अंदर कुढ़ते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद शादियां हुई, उन शादियों में शिरकत करने वाले रिश्तेदार, बहुत सी जगहों पर ऐसे वाक़यात सुनने में आए। बाज़ लोगों ने जाहिर किया बेतकल्लुफ़ी के अंदर कि हम गए थे शादी में, हमारा अपना भाई, हमारी अपनी बहन, हमारा अपना सगा, लॉकडाउन में हमें एक निवाला तक नहीं पूछा। बहुत सी मर्तबा हमने उसके सामने अपनी मोहताजगी जाहिर की, ज़रूरत का एहसास हमने उसको दिलाया, बताया कि हमारी ये ज़रूरत है, हमारे घर के किराए बाकी हैं, दुकान के किराए बाकी हैं। हालांकि हमारे खर्चे लाखों में नहीं थे, हमारी ज़रूरतें लाखों में नहीं थी, हज़ारों में थी। हमने अपनी ज़रूरत का हमने इजहार किया अपने भाइयों के सामने, लेकिन हमारे भाई ने हमारी एक बात नहीं सुनी। जब शादी में हम गए तो हमने देखा कि लोग बीमारी के डर से, वबा के डर से बहुत कम उन लोगों ने शिरकत की। खाना ज़ाय हुआ। अगर वो खाने पर उन्होंने जो खर्च किया उसमें से अगर कुछ पैसे हमको दिए होते, हमारी इज़्ज़तें महफूज रहती, हमको घर खाली करने की हमको नौबत ना आती, हमें दर बदर भटकने की नौबत ना आती। हमारा उन्होंने ख्याल नहीं किया। मेरे भाइयों, आज मुसलमान पैसा हाथ में लेकर ढूंढते फिरता है कि मैं कहाँ खर्च करूं, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं।
حالانکہ اس کے رشتہ دار ترس رہے ہوتے ہیں۔ 2 کروڑ کی مسجد ایک گاؤں میں بنانے کے لیے تیار ہے، جس گاؤں میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گھرانے بہت کم ہیں، 3-4 گھر ہیں، ان 3-4 گھروں کے اندر بھی بہت سے باہر رہنے والے، ہر گھر میں نماز کو مسجد کے لیے آنے کے لیے ایک آدمی ہے، اس طرح 4 گھر کے 4 آدمی ہیں، وہ 4 آدمی نماز پڑھنے کے لیے 2 کروڑ کی مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ غلط جگہ پر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے؟ ضرورت کتنی ہے؟ مسجد زیادہ سے زیادہ اگر کبھی کوئی رشتہ دار آ گئے، عید کے موقع پہ کچھ لوگ جمع ہو گئے، تو 4 گھرانوں کے اگر اس کو 2 کر لیا جائے تو 8 اور ڈبل کر لیا جائے اور بھی بڑھا لیا جائے تو ایک 40 آدمی، تو 40 آدمی کے نماز پڑھنے کی جتنی جگہ ہو سکتی ہے اتنی مسجد بنانا کافی ہے، چند لاکھ میں اس کا کام ہو جائے گا، کافی ہے۔ لیکن آج مسلمان فخر کے طور پر کہ میں ہمارے فلاں کے نام پر میں 2 کروڑ کی مسجد بنایا، 5 کروڑ کی مسجد بنایا، میں نے اتنا خرچ کیا، رمضان میں میں نے اتنی بڑی افطار پارٹی رکھی، اس پہ میں نے اتنا خرچ کیا۔ آج نام و نمود کے لیے مسلمان پیسہ خرچ کر رہا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اور مستحق، ضرورت مند موجود ہیں رشتہ داروں میں، لیکن ان کو دینے تیار نہیں، ان پر خرچ کرنے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے صدقات کا، تمہارے احسانات کا محتاج اولین درجے میں تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ یہ لاکھوں روپے خرچہ کر رہا ہے، سگی پھوپھو تڑپ رہی ہے، بیماریوں کا وہ شکار ہے، ماہانہ اس کی جو دوائیں ہیں 1500 2000، ان دواؤں کو حاصل کرنے بھی اس کے پاس رقم موجود نہیں ہے، اور یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ نہ ہمارا وقت بیکار ہو، نہ ہمارا وقت ضائع چلا جائے، نہ ہمارا مال ضائع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ وقت بھی ضائع مت کرو اور اپنا مال بھی برباد مت کرو، صحیح جگہوں پر خرچ کرو۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھو۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی پیسہ خرچ کرنا ہے تو جتنی کھانے کی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، حد سے زیادہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی پیسہ خرچ مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جائز جگہوں پر بھی ضرورت سے زائد پیسہ خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا، بیکار جگہوں پر بیجا خرچ کرنے پر تو اور بھی اس کی وعید ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بیجا خرچ کرنا، یہ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا ہے۔ آج فضول خرچ کرنے والے ہر وقت ناشکری کے اندر مبتلا ہیں کہ پیسہ کما تو رہے ہیں لیکن بچ نہیں رہا ہے، کیسے بچے گا؟ نہ اللہ کی نظر میں تم صحیح خرچ کر رہے ہو، نہ اپنے دوست احباب کے معاملے میں تم خرچ کر رہے ہو، نہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، نہ دوست احباب اور رشتہ داروں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے، تو پھر پیسہ کہاں سے بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ جب نہیں بچے گا تو کمانے کے باوجود بھی تو اللہ کی ناشکری ہو رہی کہ اتنے لاکھوں کما رہے ہیں لیکن بچ نہیں رہا ہے، پھر بھی ناشکری۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان ناشکرا، اور شیطان کے بھائی بنو گے تو تمہارے اندر بھی ناشکری آئے گی۔ شکر کے جذبات پیدا ہونا ہے تو اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ کے راستے میں بھی اپنا مال لگاؤ،
علماء سے پوچھ کر پیسہ خرچ کرو، علماء سے پوچھ کر ہماری اپنی عبادتیں صحیح انجام دینا، جیسے یہ ذمہ داری ہے، جیسے ہم اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، روزہ علماء سے معلوم کر کے شریعت کی روشنی میں ہم یہ عبادتیں انجام دیتے ہیں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں بھی علماء سے رائے مشورہ لے کر ان کی رہنمائی میں مال کو خرچ کیا جائے۔ آج علماء ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ امت میں فلاں طبقے پر پیسہ خرچ کرنا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن امت یہاں پیسہ نہیں خرچ کرتی ہے۔ علماء جہاں بتاتے ہیں وہاں خرچ نہیں کرتی، حالانکہ علماء اکرام محنت کرنے تیار ہیں، اپنا وقت دینے تیار ہیں، وسائل کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، قدم قدم پر انہیں مال کی کمی کا سامنا ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے جائیں گے، دیہات میں ایک مکتب قائم ہو، 4 گاؤں کو ملا کر ایک سنٹر بنایا جائے، وہاں پر پوری سہولتیں موجود ہوں معلمین پڑھانے والوں کے لیے، ان کو ایک چھوٹی موٹی گاڑی کا بھی ان کے لیے انتظام کر دیا جائے، تو گاڑی خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور معلمین 4 گاؤں میں صبح اور شام میں لوگ گاؤں کے اندر ملتے ہیں، تو اس وقت میں معلمین اگر گاؤں میں جائیں گے، بچوں کو بڑوں کو سب کو جوڑ کر ان کو دین کی بنیادی باتیں، تعلیم اسلام کے متعلق ان کو اہم ضروری معلومات ان کو سکھائیں، بتائیں، نماز روزہ انہیں بتائیں اور عقائد انہیں سکھائیں، شام کے وقت میں گاؤں کے لوگ ملیں گے، جانے کے لیے سواری کا انتظام ان کو اگر ان کے میسر ہوگا، انتظام رہے گا، وہ آرام سے جائیں گے۔ چونکہ گاؤں میں رہنے کی سہولت نہیں ہے تو ایک سنٹر میں سب علماء کو، حفاظ کو، جو معلمین ہیں ان کے رکنے کے لیے، ان کی قیام گاہ کے لیے کچھ ایسی سہولت کا سامان کر دیا جائے کہ وہ اپنی ضرورتیں وہاں پوری کر لیں، نہانا دھونا، کپڑے وغیرہ، یہ سب جو مسائل ہیں ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں، اس کے لیے چند کمرے ڈال دیے جائیں، وہاں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہاں وہ رہیں، ٹھکانہ بنائیں، وہاں قیام کریں اپنا، اور پھر صبح شام جائیں گاؤں کے اندر پڑھا کے آئیں، پھر شام میں آئیں، سب مل کے رہیں، اپنا پکوان کر لیں، کھائیں پئیں۔ تو رہنے کے لیے ان کو بنانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، مکان بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت، سواری گاؤں میں جا کر بچوں کو پڑھانے کے لیے سواری کی ضرورت، پیسہ خرچ ہوگا اس میں۔ جاتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اہمیت بتاتے ہیں، پیسوں کے متعلق ان کے سامنے اپیل رکھتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ آپ پیسہ دیجئے، ہم آپ کا فنڈ لے جائیں گے، ان جگہوں پر خرچ کریں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ کام کے لیے پیسہ نہیں لگائیں گے۔ ہاں آپ یہ بولیے وہ گاؤں میں ہمارے ابا کے نام پہ مسجد بنانا، تو میں 100 کروڑ کی مسجد بنانے بھی تیار ہوں۔ نہیں بھائی، 100 کروڑ کی مسجد نہیں، بس آپ 1-2 لاکھ روپئے کا آپ ایک چھوٹا موٹا ٹین شیڈ آپ بنا کے دے دیجئے۔ آپ پیسے مت دیجئے، بلکہ آپ ہی میٹیریل دلائیے، آپ اپنی نگرانی میں، آپ براہ راست آپ آ کر کے آپ اپنی ماتحتی میں وہ ساری عمارت بنا کر کے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ہم معلمین بھیجنے تیار ہیں، پڑھانے والے تیار ہیں اور خدمت کرنے والے تیار ہیں، آپ بس یہ وسائل دے دیجئے۔ علماء منتیں، سماجتیں کرتے ہیں، لوگوں سے در بدر جا کر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ آؤ۔ علماء کے پاس اگر وسائل ہوتے اتنے زیادہ، یقین مانیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، علماء کے پاس اگر وسائل ہوتے تو ایک بھی عالم کسی مالدار کے دروازے کو جا کے نہیں کھٹکھٹاتا، بس وہ اپنا مال، اپنی صلاحیت وہ خرچ بے دریغ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا، بے حساب اپنی صلاحیت اور اپنا مال لگانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں،
مجھے سننے والے جتنے بھی افراد ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ بھی میرے اس بیان کو سنیں گے، میں ان سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، جو علماء، جو حفاظ پورے 30 پارے مکمل یاد کر لیے ہوں اور پوری قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ جانتے ہوں، انہوں نے حفظ کے لیے جو 5 سال لگائے، عالم بننے کے لیے انہوں نے جو 9 سال لگائے، اس طرح اپنی زندگی کا بچپن کا ایک حصہ وہ جوانی تک، پھر جوانی سے 55 تک، بچپن سے 55 تک جو انہوں نے وقت لگایا، اگر یہ وقت، یہ صلاحیت، ان کا یہ حافظہ اگر وہ دنیا کی تعلیم میں لگاتے تو آج ان کے سامنے کوئی سائنسدان ٹھہرنے، نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ڈاکٹروں میں وہ اعلیٰ ڈاکٹر بنتے، سائنسدانوں میں وہ چوٹی کے سائنسدان بنتے، ہر میدان میں وہ اول نمبر حاصل کرتے اور کامیاب ہوتے، لیکن ان کے ماں باپ نے ان کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، قرآن کی خدمت کے لیے ان کو لگا دیا، بس ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ تمہاری روزی کا انتظام کریں گے، تم یہ کام کرو، اس کام میں لگ جاؤ۔ علماء اس کام میں لگے، خود ان کی بعض موقعوں پر گھر میں کچھ ضرورت پڑنے پر بہت سی مرتبہ علماء خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی ذاتی ضروریات کسی مالدار کے سامنے بیان نہیں کرتے، بس وہ ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا وہ اسی چیز کا اعلان کرتے ہیں، ملت کے مسائل میں علماء کرام ٹھہر کر بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں پیسہ خرچ کرانے کے لیے کہ فلاں جگہ پر ضرورت ہے، آپ پیسہ دیجئے۔ بہت کم علماء کرام جو مسائل کا شکار ہو کر جب اپنے بچوں کے جان کے لالے پڑتے ہیں، آخری سٹیج پر ان کی اولاد ہوتی ہے کسی بیماری میں، حد درجے محتاج ہو جاتے ہیں، اس موقع پر وہ اپنے بچے کی زندگی کی دہائی دے کر وہ اپیل کرتے ہیں کہ کچھ میرے بچے کے علاج کے لیے انتظام ہو جائے۔ وہ اپنے لیے نہیں مانگتے پیسہ، وہ اپنی زمین جائیداد بنانے کے لیے نہیں مانگتے پیسہ۔ آج ان ذمہ دار علماء اکرام کے ہاتھ میں پیسہ اگر مسلمان دے گا تو اتنے بے شمار کام ہوں گے ملت کے اندر، امت کے اندر، اس کا کوئی بیت المال اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جتنے رفاہی کام کرنے والے ہیں، وہ تمام رفاہی کام کرنے والے، اس کے پیچھے آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، اس کا دماغ چل رہا ہے، اس کی رہبری ہے، اس کی رہنمائی ہے، علم کی روشنی میں وہ رہبری کر رہا ہے، رفاہی کام انجام پا رہے ہیں حسن و خوبی کے ساتھ۔ اگر پیسہ بیجا اور غلط جگہوں پر خرچ نہ کر کے امت کے مالدار، ان ذمہ دار اور خدا ترس علماء کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ اس امت کا بڑا فائدہ ہوگا، تعلیمی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، خواتین اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے امت کے اندر ترقی ہی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ نہ مال کا ضیاع ہو، نہ وقت کا ضیاع ہو، نہ ہم اپنی صحت کو برباد کریں۔ صحت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ صحت، آج نوجوان، مسلمان، بوڑھے بھی صحت خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں، شراب کے عادی ہیں،
گٹکا خور ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، گٹکے کی عادت ہے. یہ گٹکے کی وجہ سے، یہ شراب کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے، گانجا پینے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے صحت برباد ہوتی جاتی ہے. انسان بہت کم وقت میں اپنی عمر کی برکت ختم کر لیتا ہے، بہت جلد دنیا سے چلا جاتا ہے ان گٹکوں اور سگریٹوں اور شراب کے چکر میں پڑ کر. غلط صحبت کی وجہ سے غلط عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، انہی عادتوں میں رہتا ہے اور بالآخر صحت ساتھ نہیں دیتی، اندر کے سارے اوزار خراب ہو جاتے ہیں. شادی ہوئی 2-3 سال ہوئے، ابھی بچہ ہی پیدا ہوا، چند مہینوں کا ہے اور یہ بیمار پڑ گیا، انتقال کر گیا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قسمت ساتھ دینا، قسمت کی بات کہی جاتی ہے، قسمت کو کوسا جاتا ہے. صحیح طریقہ اور تدبیر اپنانے کے بعد اگر ہمارے ساتھ ہماری جان کا نقصان یا مال کا نقصان ہوتا ہے تو تب کہا جائے گا کہ اللہ کی مرضی تھی اور قسمت کی بات تھی. لیکن صحیح تدبیر نہ اپنا کر، سستی اور کاہلی کر کے، خود ہلاکت کے سامان تیار کر کے ہلاک ہونے کے بعد یہ کہنا میری اللہ کی مرضی یہی تھی، میری قسمت میں یہی تھا، یہ بالکل غلط ہے. تقدیر کے خلاف یہ بات ہے، تقدیر پر ایمان کے خلاف یہ بات ہے. وسائل اپنا کر، صحیح طریقہ اختیار کر کے، جو لوازمات اس کے لیے ہیں ان لوازمات کو اپنا کر، اس کے بعد نتیجہ صحیح نہ ملے اور صحیح نتیجے پر نہ پہنچیں تو تب یہ کہا جائے گا میرے مولا کی مرضی کام آئی، میری مرضی کام نہیں آئی. میرے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا. ہم سارے غلط کام کر کے، الٹا سیدھا کھا کر، الٹا سیدھا پی کر، صحت کو خراب کرنے والی چیزیں استعمال کر کے ہم بیماریوں کا شکار ہو کر جب ہم اللہ کے بارے میں یوں کہیں کہ اللہ نے میری قسمت ایسی بنائی، اللہ کی مرضی ایسی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ نے صحت کے متعلق قرآن کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ صحت کا خیال رکھو. پیغمبروں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرو، تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل کی توفیق حلال اور پاکیزہ اور اچھی چیزیں کھانے کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق ملے گی. ایک آدمی کا جسم پہلے سے موٹاپے کا شکار ہے، جسم میں جگہ جگہ چربی اس کی بڑھی ہوئی ہے اور وہ فیٹی چیزیں کھا رہا ہے، آئل فوڈ کھا رہا ہے، تیل سے بنی ہوئی مسالہ جات، مسالے کی چیزیں وہ زیادہ استعمال کر رہا ہے، تو اس کی صحت دن بدن گرتی چلی جائے گی. اچھی چیز اس کو نہیں مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کو وہ دو جو جسم کی ضرورت ہے. تمہارا جسم کیا چاہ رہا ہے؟ تمہارا جسم چاہ رہا ہے فائبر، تمہارا جسم چاہ رہا ہے وٹامنز، تمہارا جسم چاہ رہا ہے کیلشیم، تمہارا جسم چاہ رہا ہے صحت والی چیزیں، لیکن تم اسے بیکار چیزیں دے رہے ہو. تمہارے جسم کی جو ضرورت ہے وہ نہیں دے رہے ہو، وہ غذا تم اس کو نہیں دے رہے ہو اور بیکار کی چیزیں تم اس کو کھلا رہے ہو اور اس کو اور موٹا کر رہے ہو. تو جب یہ موٹا ہوگا، بہت زیادہ وزن بڑھے گا، ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، جوائنٹوں میں درد ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، صحیح سو نہیں سکیں گے، نیند مکمل نہیں ہوگی تو کمزوری آئے گی، مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، حج کو نہیں جا سکیں گے، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو کمانا ہے تو کما نہیں سکیں گے، دکان نہیں کھول سکیں گے، ہر وقت دواخانے کے چکر لگاتے رہیں گے. تو جب حلال
اور پاکیزہ غذا استعمال نہیں کریں گے، صحت کا خیال نہیں کریں گے، تو نیک عمل کی توفیق بھی تم کو نہیں ملے گی۔ نیک عمل کی توفیق ملنا ہے، عبادت وقت پر انجام دینا ہے، اور اپنے حقوق ادا کرنا ہے، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ تو حق ادا کرنے کے لیے حق ادا کرنے والا ادا کرنے کے قابل ہو تو وہ ادا کرے گا۔ ادا کرنے کے قابل کب ہوگا؟ عبادت وقت پر کب کرے گا؟ جب وہ وقت پر کھائے گا، اچھی چیزیں کھائے گا، عمدہ چیزیں کھائے گا، اللہ نے جو حلال رکھی وہ چیزیں استعمال کرے گا، تب اسے صحت ملے گی۔ تو صحت کے متعلق بھی، حفظان صحت سے متعلق کہ صحت کی حفاظت کیسے کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہم کو تعلیمات دی ہیں۔ تو نہ ہمارا مال ضائع ہو، نہ ہمارا وقت ضائع ہو، اور نہ ہماری صحت برباد ہو، ہمیں ان سب چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے۔ مال، والد کا مال استعمال کر کے گاڑی نوجوان تیزی سے چلاتا ہے۔ آج نوجوان جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہ 3 چیزوں کے معاملے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ایسے حادثات روز بروز ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ نمبر 1، وقت کا صحیح استعمال نہ کر کے دوستوں کے ساتھ پھرنا، گھر کے کام نہ کرنا، ماں کے کاموں میں گھر میں ہاتھ نہ بٹانا، اور والد کے کاروبار میں ہاتھ نہ بٹانا، اور اپنے بہنوں کی ذمہ داری پوری نہ کرنا، اور اپنی بہنوں کی نگرانی نہ کرنا، اور اپنے گھر کا خیال نہ رکھنا۔ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ضائع کرنا مل کر۔ دوسرے نمبر پر، مال اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزوں میں صرف کرنا، شراب پینا، نشے کی چیزیں استعمال کرنا، اور گاڑی تیزی کے ساتھ چلا کر چونکہ نشے میں ہیں حادثے کا شکار ہو گئے، اسی وقت میں انتقال ہو گیا، مر گئے۔ دیکھ لیجیے، حادثوں کے پیچھے وقت کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، اور اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ کیا ہاتھ آیا؟ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ماں باپ کے کتنے ارمان تھے نوجوانوں کے ساتھ کہ جوان سال بیٹا، 23 سال کی عمر ہے، کیا کیا انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں امیدیں نہیں لگائے ہوگے ماں باپ کہ ہم بچے کی شادی کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہمارا بچہ ایسا رہے گا۔ لیکن یہ بچہ کیا کر رہا ہے، نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ کے خواب انہوں نے دیکھے ہیں، ان کے خوابوں کو کیسا چکنا چور کر دیا۔ وقت اور مال اور صحت کی فکر نہ کر کے، اس کو بیجا خرچ کر کے، کیا دیا اس نے اپنے ماں باپ کو؟ بہنوں کی شادی کے لیے باپ کتنا کما رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، باپ کام کے لیے جا رہا ہے، کتنی محنت کر کے لاتا ہے، ایک ایک روپیہ جوڑ کر۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری جوانی کے سفر تک، اور ہمارے بہنوں کی شادیوں کے خرچے تک، وہ ایک باپ محنت کر رہا ہے، اپنی ہڈیاں گھلا رہا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے۔ اور جب اس باپ کو، اس والد کو ضرورت ہے بیٹے کی، جب ضرورت ہے، اور اپنی زبان سے اظہار بھی کر رہا ہے کہ اب میں محنت نہیں کر سکتا، بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں، ان سب کو ان کے گھر بھیجتے بھیجتے اب مجھ میں کما کر کھانے کے لیے وہ دم نہیں ہے، میرا اپنا گھر بھی میرا اپنا گھر نہیں رہا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک خدمت گزار کی طرح، ایک نوکر کی طرح میں اپنے بچوں کے لیے یہ سب کرتا رہا، لیکن اب میں وہ نوکر بن کے اور آگے زندگی نہیں گزار سکتا، اب مجھے میرے بچوں کے پیسوں کی ضرورت ہے، اب مجھے میرا بچہ میری طرف
توجہ دے، میرے علاج کے سلسلے میں فکر کرے، میرا کچھ خیال کرے۔ اگر پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، کم سے کم ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے قریب بیٹھے، کچھ دیر کے لیے مجھ سے بات کرے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ والد دنیا سے چلے گئے ہوں، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کے والد دنیا سے چلے گئے، والدہ اکیلی ہے، بیوہ ماں ہے، میرے بھائیوں پیسہ نہ دیے کوئی بات نہیں، ماں کی ضرورت پوری نہ کرے کوئی بات نہیں، میں آپ سے ایک بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھا کرو۔ وہ ماں تمہارے وقت کی محتاج ہوتی ہے، وہ ماں یہ چاہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر بیٹھ کر، کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے اس کی تکلیفیں سننے کے لیے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اس کے پاس، اس کے بھائی بہن سب دور ہیں اس سے، روز گھر آ کے کوئی پوچھتا تو نہیں۔ جو سرتاج ہے، جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، جو اس کی زندگی کا شریک ہے، وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ ماں اپنی بیوگی کی زندگی ہماری پرورش میں گزار دی، اس نے کسی اور طرف، جبکہ پورے خاندان والے کسی اور جگہ رشتہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ ہماری آرزوؤں کے لیے، ہماری طرف توجہ دینے کے لیے اس نے اتنی بڑی زندگی کی قربانی دی۔ اب اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے کیا چاہتی ہے؟ وہ یہی چاہتی ہے کہ اماں کھانا کھایا آپ نے؟ ہمارے انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی۔ جب بچہ آ کر نہیں پوچھتا ہے تو ماں اس وقت بھی شکایت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا مجھ سے کھانا نہیں پوچھا۔ جب ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور جا کے سو جاتے ہیں تب وہ اٹھ کے کھاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے ماں کھانے سے فارغ ہو گئی، نہیں، اس وقت میرے بھائیوں جب ماں کھانا کھا رہی ہے تو اس وقت ایک نظر ماں کی طرف دیکھنا، اس کے آنکھ میں آنسو ہوں گے اور وہ روتے ہوئے کھانا کھائے گی تنہا بیٹھ کر۔ اپنی ماں کو تنہا مت کرو، خاص طور پر اپنی بیوہ ماں کو تنہا مت کرو، ماں کا خیال رکھو، ماں کی عظمت دل میں بٹھا کر ماں کی خدمت کرو، ان کو وقت دو، ان کے ساتھ کچھ وقت بتاؤ اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ماں باپ ہمارے ضرورتیں پوری کرنے میں اپنی جوانی انہوں نے لگا دی، اب اس وقت میں یہ ہمارے مال کے ضرورت مند ہیں، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے جیسے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی، کما ربیانی صغیرہ، دعا سکھائی اللہ رب العزت نے کہ جیسے بچپن میں تم کو تمہارے ماں باپ نے پالا ہے، اب ان کا بڑھاپا ان کا بچپن ہے، ان کا بچپن لوٹ کے آیا ہے، اب وہ ایسے زندگی کے اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں جس موڑ پر تم پیدائش کے بعد تھے، اس موڑ پر وہ چلے گئے ہیں۔ جیسے انہوں نے اس موقع پر تمہارے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اب اسی برتاؤ کے حقدار وہ اس وقت میں ہیں۔ اب جاؤ ان کے پاس اور یاد کرو، دیکھو کہ تم اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ کیسے تم پیش آتے ہو، لیتے ہو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کیسے تم اٹھاتے ہو۔ یاد کرو میرا باپ بھی مجھے ایسا ہی اٹھاتا تھا ہوگا۔ دیکھو میری اہلیہ، میرے بچے کی ماں میرے بچے کو رات رات میں اٹھ کر کیسے میرا بچہ ستا رہا ہے، میری اہلیہ اس کی ماں اٹھ کر رات رات بھر کیسے جاگ رہی ہے، میری ماں بھی میرے لیے جاگی ہوگی۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد کرو، خود ماں باپ بنے ہو، اپنے ماں باپ کے دکھ کو سمجھو۔ میرے عزیز بھائیوں، آج نوجوان گھر سے باہر زندگی گزار رہا ہے، رات کے وقت میں وہ گھر میں نہیں ہوتا ہے، بہنوں کو ضرورت ہے تحفظ کی اپنے بھائی کے، ماں کو ضرورت ہے اپنے بیٹے کے تحفظ کی کہ میرا بیٹا شام میں 9 بجے سے پہلے رات میں گھر کو آ جائے، اسے احساس ہو کہ
تحفظ کا کہ میرا بیٹا آیا ہے، گھر میں ایک مرد آدمی ہے، بہنوں کو تحفظ کا احساس ہو کہ ہمارا بھائی گھر میں ہے تو ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم گھر چھوڑ کے باہر رہو گے، تمہاری ماں کی فکر کوئی اور کرے گا، تمہارے بہنوں کی طرف کوئی اور جائے گا، فتنوں کے دروازے کھلیں گے، آگے مستقبل میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب محرم رشتہ دار کی طرف سے، محرم رشتہ دار کی طرف سے، محرم مردوں کی طرف سے اگر عورتوں کو تسلی نہ ملی تو نامحرم آئیں گے تسلی دینے کے لیے، فتنوں کا دروازہ کھلے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اگر دین بچانا چاہتے ہو، عزت بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کی عزت باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کا خیال کرو، اپنے گھر کے میں وقت دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ تم سکون حاصل کرنے باہر جاتے ہو، نہیں، سکون تمہیں باہر نہیں ملے گا، سکون تمہیں دوستوں میں نہیں ملے گا، سکون تمہیں تمہارے گھر میں ملے گا، سکون تمہیں تمہارے بہنوں کے ساتھ بیٹھنے میں ملے گا، سکون تمہیں تمہارے ماں کے ساتھ بیٹھنے میں ملے گا۔ تم گھر میں رہو تو تم محفوظ ہو ہر بلا سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے۔ تم گھر میں ہو تو اللہ تمہیں دل کا چین عطا فرمائے گا۔ آج نوجوان بے چینی کا شکار ہے اور خوف کے اندر مبتلا ہے، ایک انجانا خوف ہے، ایک بے چینی ہے، ایک چڑچڑے پن کا شکار ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا گھر کو لازم پکڑو، تمہیں سکون ملے گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تم سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو، غلط تعلقات میں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمایا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں تمہیں سکون ملے گا۔ تم اپنے گھر میں بیوی کو تنہا چھوڑ کر تم دوستوں کے ساتھ رات گزارو گے، سکون نہیں ملے گا۔ تم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایک وقت رکھو، اول وقت میں، رات کے وقت میں، رات کی اولین ساعتوں میں، اولین وقت میں گھر پہنچو، اپنی بیوی کے ساتھ رات میں وقت گزارو، تمہیں سکون ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا رات کا وقت سکون حاصل کرنے کا وقت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کی نیند تھکان کو دور کرے گی اور رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے۔ اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، صحت کا خیال کرنا چاہتے ہو تو رات میں جلد سو جاؤ اور رات کو سونے کے لیے بناؤ، اور رات میں رات کی نیند سے اپنی تھکان دور کر دو تو تمہاری صحت بھی محفوظ رہے گی، تمہارا گھر بھی محفوظ رہے گا، اور تم اپنی اہلیہ کے ساتھ رہو گے تو سکون ملے گا۔ چبوتروں پر بیٹھو گے، پولیس آ کر لے کے جائے گی، پولیس کی نیند بھی تم خراب کر رہے ہو، ان کا سکون بھی خراب کر رہے ہو، اور محلے کا سکون بھی تم خراب کر رہے ہو، محلے والوں کا سکون بھی تم چھین رہے ہو۔ زور زور سے ہنس ہنس کر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور تم اس طرح رات آدھی رات تک تم ہنستے اور گاڑی زور سے چلاتے ہوئے ریس کے ساتھ آگے بڑھتے ہو، اپنی گاڑی کی آواز نکال کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہوتے ہیں، بوڑھے سو رہے ہوتے ہیں، بیمار آرام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، تم رات میں اس طرح رات کی نیند تم جاگ کر کے، نہ سو کر کے تم بھی اپنا نقصان کر رہے ہو اور معاشرے کا بھی نقصان کر رہے ہو۔ آج سے اپنی روش بدل لو، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ باہر کی کوئی چیز اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک تم اپنی زندگی کا انداز نہ بدلو گے۔ تم زندگی کا انداز بدلو، اپنی عادتیں بدل ڈالو، اپنی عادتوں کو نبی کی سنت پر ڈال دو، اور نبی کی سنتوں کو اور نبی کی لاگوی شریعت کو اپنی عادت بنا لو۔ صبح و شام زندگی گزارنے کا لائف سٹائل تم قرآن اور حدیث کو بناؤ، نبی کے اخلاق کو بناؤ، نبی کی سنتوں کو بناؤ، پھر دیکھو زندگی کا مزہ کیسے ملے گا، رات کی نیند کا مزہ تمہیں ملے گا۔ جو کھانا نوالا بنا کے کھاؤ گے
اس نوالے کا تمہیں سکون ملے گا. تم مسکرا کے گھر میں بات کرو گے, چاہے اہلیہ سے بات کرو, چاہے اپنے بھائی بہنوں سے بات کرو, چاہے اپنے ماں باپ سے بات کرو, مسکراہٹ کا جو مزہ ہے وہ مزہ ملے گا, اور زندگی تمہاری حسن سے دوبالا ہوتی جائے گی. تمہاری زندگی میں حسن پیدا ہوتا جائے گا, اور یہ حسن تمہاری شخصیت میں آئے گا. تم ایک پرکشش شخصیت بنو گے, تمہاری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. تم لوگوں کے لیے ایک مثالی نوجوان بنو گے, ایک مثالی شخصیت بنو گے. لوگ تمہیں بلا بلا کر تمہارا لائف اسٹائل تم سے سنیں گے, تم کو فالو کریں گے, اور تمہاری جوانی کے مطابق اپنی جوانی بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں اس وقت میں عرض کی گئیں, اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة